الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہیز کی رسمیں اور جہیز کے دیکھیں کیا کیا اسباب ہیں لینے کے لوگوں کے، اور اس کے خطرناک نقصانات کیا ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑکے والے لینے نہیں چاہتے جہیز، لیکن لڑکی والے اپنی جھوٹی شان اور سٹیٹس دکھانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دینی ہے، اپنے مال کا اظہار کرتے ہیں۔ لڑکے والوں کو مجبوری میں لینا پڑتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایسے ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات لڑکی والے اپنا دباؤ بنانا چاہتے ہیں لڑکی والے لڑکے والوں پر، اور وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جہیز کی، اور لڑکی کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، لڑکی کو طلاق نہ ہو، اور ہماری لڑکی کا دباؤ بنا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ دباؤ تو لڑکی کا ہونا چاہیے، تو لڑکی والوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے، لڑکی والے اس میں اپنی شان نہ دکھائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر ہم نے اپنی بچی کو جہیز دیا، دیکھو دیکھی بعد میں جو لوگ ہوں گے، بچے ہمارے جو خاندان کے جو نسلیں ہیں، وہ بھی دیکھو دیکھی یہ کام کریں گے، اور اس کو بڑھاوا ملے گا۔ اس بڑھاوے کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بھی آج کے سمجھ لیں جہاد ہے آج کے دور کا، سنت کے مطابق عمل کر کے دکھانا، جہاں پہ لوگ سنت بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو غیر چیزیں ہیں وہ رائج ہیں، اور سنت چھپ چکی ہے۔ جیسے بدن میں کہہ لیں کہ کپڑا جیسے بدن کو چھپا لیتا ہے نا، اسی طرح غیر رسم و رواج، بڑوں کے باپ دادا کے طور طریقے، رسمیں، انہوں نے ہمارا دین چھپا دیا ہے۔ جس طرح کپڑے نے بدن چھپا دیا، اسی طرح بڑوں کے جو طریقے ہیں، جو رسمیں ہیں، خرافات ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، انہوں نے ہمارا دین چھپا دیا۔ تو اس لیے دین کو سامنے لائیں، ان چیزوں کو ختم کریں۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ لڑکی والے کو زبردستی جب لڑکے والے مانگ ہی نہیں رہے، کیا ہی نہیں رہے، وہ منع کر رہے ہیں، تو خواہ مخواہ ان کو اپنی شان دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنت کو ترجیح دیں۔ یہ نہ دیکھیں لڑکی کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے ماں باپ سوچتے ہیں ہمارا ایک ہی لڑکا ہے، ایک ہی لڑکی ہے، ان کی خواہشیں ہیں۔ دیکھیں، اصل شادی نہیں ہے، اصل لڑکا لڑکی نہیں ہے، اصل دین ہے، دین کا حکم ہے، قرآن و سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ اصل خوشی ہے۔ آپ کی لڑکی راضی ہو گئی، لڑکا راضی ہو گیا شادی میں، اس طرح کی غیر شرعی رسمیں کر کے، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ اگر ناراض ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی حاصل کی۔ تو اس لیے اصل چیز کو طرف دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے بیٹوں کی خوشی ہے۔ اصل خوشی تو ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنے میں ہونی چاہیے۔ بیٹی بیٹوں کی باتوں کو مان لینا، ہر ناجائز قسم کی باتوں کو، تو یہ کوئی اصل خوشی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ ہمارے یہاں رشتہ اور نکاح کا صحیح تصور جو ہے نا وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بلکہ ماں باپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ان چیزوں کو کرنا نہیں سمجھتے۔ وہ نماز روزے میں شاید دین سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں وہ دین نہیں سمجھتے۔ اور بلکہ بعض اوقات جہیز کا مطالبہ بھی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں دیکھیں، اس کا یہ بڑا نقصان ہے کہ جو لڑکی جہیز لے کر آتی ہے نا، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی، وہ اپنی بات ہی منانا چاہتی ہے، کسی کی بات کو نہیں وہ سمجھنے نہیں چاہتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے میں مال لے کے آئی ہوں۔ تو یہ نقصان تو پھر ہوتا ہی ہے نا۔ تو یہ اگر وہ کرتی اس لیے کہ وہ چیزیں لے کر آتی ہے، جہیز لے کر آتی ہے، اس لیے تو وہ بات نہیں سنتی۔ بلکہ عورت جو بھی لے کر آئے وہ عورت کا ہی ہوگا، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، شوہر کا نہیں ہوگا۔ اب کبھی آتا ہے سوال، ہے تو کام غلط ہے لیکن مالک کون ہے؟ ظاہر بات ہے جو لے کر آیا وہی مالک ہے، شوہر تھوڑی مالک ہے، عورت ہی مالک ہوگی۔ اسی طرح شوہر کا مال بھی شوہر کا ہی ہوتا ہے، وہ بھی عورت اپنا نہ سمجھے، عورت کا حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسلامی تصور نہیں ہے، لوگ اسی طرح ہی سمجھتے ہیں۔
ہم دونوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ الگ الگ مالک ہو سکتے ہیں، بیوی اپنے مال کی مالک ہو سکتی ہے، شوہر اپنے مال، اپنے اپنے مالوں کو دونوں الگ الگ مالک ہو سکتے ہیں۔ بیوی کی ذمہ داری ہوگی صرف بنیادی ضروریات شوہر کے اوپر، لیکن مالک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، باقی اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے اسباب کیا ہیں جہیز لینے کے لوگوں کے، وہ بھی ہم آگے ذکر کریں گے۔